وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے میخوان ہزاروں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نوّا فرشتہ تو نہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اتنی مرتبہ آ چکا ہوں کہ اب گھر میں بول کر آنے بھی ڈر ہوتا، نندیال جاروں بول کر۔ کیا بار بار نندیال جا لینا، ڈاؤٹ کا زمانہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں اشعار پڑھتا ہوں تو سامعین سے سبحان اللہ کو بھی چاہتا ہوں۔ زبردست دھوپ ہے، بہترین بریانی ہے، اس بیچ میں اگر سبحان اللہ نہیں بولے تو 3:30 سے پہلے اٹھتا نہیں۔ صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے میخوان ہزاروں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بھی فیکٹری روم ہے۔ صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے میخوان ہزاروں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خلوص سے سبحان اللہ نہیں بول کوئی، ڈر کو بولا نہیں۔ کہاں ہمیں نہیں بولے تو انہیں بٹھا لیتا کی بولتا ہے۔ تھانوی فرماتے ہیں خلوص تک پہنچنے کے لیے دکھاوے کی سیڑھی پہ پہلے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اٹھاتے ہی خلوص حاصل ہوتا نہیں، اخلاص کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔
پہلے عمل شروع کرنا چاہے دل میں ریا ہی پیدا کیوں نہ ہو، چلتے چلتے عمل کی برکت سے اللہ خلوص کی دولت عطا فرماتی ہے۔ صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے میخان ہزاروں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں۔ دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت مولانا وسیم صاحب ارشادی دامت برکاتہم، ادباً نام لے رہا ہوں میں، حضرت کا بے مثال خطاب۔ حضرت مولانا ہمایون صاحب سعودی دامت برکاتہم کا لاجواب اور درد مند خطاب۔ حضرت مولانا حب الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا حضرت مولانا ادریس صاحب کے فرمان کے مطابق سمندر کو کوزی میں بھرنے کی مصداق کا خطاب۔ اب اس کے بعد ہماری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم نے جو الفاظ کے بیان فرمائے، میں ان کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر یہ ہرگز کہتا نہیں کہ آپ نے اس حادث کے متعلق جو کہا وہ غلط کہا، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ حضرت کی محبت ہے۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ چھوٹے اپنے بڑوں سے محبت کریں، بچے اپنے ماں باپ سے محبت کریں، شاگردان اپنے اساتذہ سے محبت کریں، مریدین اپنے شیوخ سے محبت کریں، اور جن کا احسان ہمارے اوپر ہے ہم ان سے محبت کریں۔ اور محبت میں حقیقت نہیں ہوتی، عقیدت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے منڈی بھی ہمارے بابا محبت میں حقیقت کم، عقیدت زیادہ، اور عقیدت کا کوئی اصول بھی نہیں ہوتا۔ عقیدت میں کالا بھی گورا نظر آتا ہے، اندھیرا بھی اجالا نظر آتا ہے، عقیدت میں دوری بھی قربت نظر آتی ہے۔ لیلا معلوم لیلا نندیال میں ہے کہ تو بولو بنگلور چھوڑ کو نندیال میں آ جا تو لیلا، اور اس کے چاہنے والے کا نام مجنون۔ ہماری کتابوں میں بھی، مدارس عربیہ کی کتابوں میں بھی ان کی محبتوں کے تذکرے ملتے ہیں۔
اور ان دونوں کی محبت میں مجنو کی زبان سے جو اشعار نکلے، ان اشعار میں مدارس عربیہ کے پڑھنے والے طلباء کو فصاحت اور بلاغت کا سبق ملتا ہے۔ یہ مولوی صاحب جو منڈی ہلاری نہیں، یہ میرے لیے سند۔ اور ان دونوں کی محبت کا ایک فلم بھی ریلیز ہوا، میں توجہ چاہتا ہوں، اب تمہیں ڈاؤٹ نہیں کرنا، مولانا ان کو تے کو توجہ دلائے ان کو۔ پانی جو ایک عجیب بات ہے مولانا کہ ذرا فلمی حوالے مولوی صاحب بیانات میں دیے تو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان پوچھے حضرت تمہیں شاہ رخ خان سلمان خان کا نام لیتے نا، ان کو تمہیں کئی کو حضرت جانتی؟ میں بولا میرے مولے رے خلے رے بھایا رے بابا ہوں۔ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ۔ راستہ گناہ کا ہے، آقا کے فرمان سے لے کر حضرات اولیاء کرام کے فرامین تک یہ بات متفق ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ کیونکہ گناہ ہمیشہ گناہ رہے گا، لیکن گنہگار ہمیشہ گنہگار نہیں ہوگا۔ رحمت کی نظر پڑ جائے تو لمحات میں وہ گنہگار اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ شرافی کیا تھے؟ ایک لمبی عبادت کے بعد اللہ نے ان کو ولایت نہیں دیا، وہ زبردست شرابی تھے۔ ایک عمل اللہ کو پسند آیا، ایک سیکنڈ میں اللہ نے ان کو معاف ہی نہیں کیا، ولایت بھی عطا کر دی۔ حضرت فضیل بن عیاض زبردست اللہ کے ولی، لیکن تھے ڈاکو، گناہ کا ارادہ لے کر سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، وہ بھی وارننگ دے کر صبح کو نظر پڑی چھکری پر، سیدھا آئے اس کے پیچھے، اس کے بابا کو بولے آج رات تیری بیٹی کو کڈنیپ۔ بولتے ہیں ایسا، ہمارے جگہ ڈرپوک نہیں، بیٹی کا گھر ہی چلک، ہمیں کالجوں کا طواف کرتے سو۔ بول کر آئے، باپ پریشان ہو گیا، فضیل کی وارننگ ہے، پورے علاقے میں فضیل کا مقابل کوئی نہیں۔ بیٹی پوچھی کیا بات ہے، چہرے میں ٹینشن ہے نا؟ تو باپ بولے کیا بھی نہیں بیٹی، نہیں کچھ ہے بیٹے، آج فضیل تجھے کڈنیپ کرنے والا ہے، بول کر گیا ہے۔ ہاں بیٹی بولی اسے جا کر ڈر رہی، دیکھیں گے کہ فضیل مجھے کڈنیپ کرتا ہے یا فضیل کا مقدر بدلتا ہے۔ برابر وقت پر آئے حضرت فضیل، بیٹی نے باپ سے کہا جب آئے وہ دروازہ کھٹکھٹائے، کھول دینا دروازہ۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ تو میری بیٹی نہیں، میری عزت ہے تو۔ بیٹے دولت، بیٹیاں عزت، اس کے واسطے دولت پر زیادہ مرتے سو ہیں۔ اور ایک جملہ پڑھا بیٹے اور بیٹیوں کے متعلق، بیٹے نعمتیں اور بیٹی رحمتیں، بڑا اچھا جملہ ہے۔
رحمت کا سوال نہیں ہوگا، نعمت کا سوال ہوگا۔ ارے دوسرا جملہ سن لیجئے، بیٹے دولت ہے، بیٹیاں عزت ہے۔ ایک طرف دولت کو رکھیں گے اور ایک طرف عزت کو رکھیں گے، پلہ عزت کا بھاری ہے۔ دولت چلے جائے تو واپس آ سکتی ہے، عزت چلے جائے تو واپس نہیں آتی۔ یہ ہمارے زمانے کے گھوگواں عزت کی حفاظت نہیں کرتے، دولت کی حفاظت کرتے۔ گھوگو بھی ایسے گھوگو مجھے کو اللہ کا شکر ادا کریں گا، اللہ مجھے ایسا بنائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت کی حفاظت نہ کرو، دولت کی حفاظت کرو، دولت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسراف نہ کرنے کا پیغام، دولت کی حفاظت کا اشارہ۔ لیکن دولت سے زیادہ عزتوں کی حفاظت کرو۔ بیوی عزت ہے، ماں عزت ہے، بیٹی عزت ہے، بہن عزت ہے۔ خالی حضرت کے جملے پر یہ باتیں آ رہی ہیں میرے ذہن میں۔ سیرت اور حضرت علیہ الرحمہ پر مجھے جمع کر کے کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ عزتوں کی حفاظت کرو، عزتوں کی حفاظت کرو۔ غفلت سارے عالم میں چھائی ہوئی۔ گنہگاروں کے گھروں میں کیا غفلت، نیکوکاروں کے گھروں میں بھی غفلت ہے۔ اور عزت کی فکر جسے ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں کی شادی میں دیر نہیں کرتے۔ اس کی مثال حضرت مولانا ادریس صاحب دعوت برکاتہم۔ ہنوج ہمارے سامنے بچے تھے، ان کے بچے کتنے بچے رہیں گے؟ ارے شاکر بیٹا نہیں تو اور کیا؟ ہاں علم و عمل سے ان سے بڑا یہ تو میں دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، عمر میں تو بڑا ہوں۔ ہنوج ہمارے سامنے بچے کا تو ان کے بچے ہمارے سامنے، اور یقیناً ان بچوں کو ہم نے گود میں بٹھایا ہے۔ لیکن جو باپ اپنی عزت کی فکر کے پیچھے رہتا ہے، وہ ضرور اپنے بچوں کی شادی میں جلدی کرتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ ایک لڑکا آیا میرے پاس، آ کر بولیا کہ حضرت سوچ کو تمہارے پاس آیا ہوں سب حضرت۔ میں بولیا میرے پاس آنے کا حضرت اتنا سوچنے کی ضرورت کئی کو بات کیا، میں تیسر المنطق کیا؟ میرے پاس آنے کا وقت اتنا کئی کو بات سوچیا، نمبر لگا 24 ہارس اویلیبل۔ میں بولا نا سب آپ تمام وہی ہے تو مسجد کو آ جاؤ جمعے کے دن۔ مشہور ہے یہ بات کہ مزمل پورے ہندوستان میں ہفتے سے لے کر جمعرات تک کہیں بھی رہے، لیکن جمعے کو تو بنگلور پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسا اتفاق بھی ہوا حضرت کہ صبح کو 9 بجے کی فلائٹ میں کلکتہ سے بنگلور آیا، پھر جمعہ پڑھا کر پھر 6 بجے کی فلائٹ سے کلکتہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدر صاحب کو پوچھیا، اب بھی 2 مہینے پہلے جمعے کی چھٹی لیے نا حضرت میں اب پھر چھٹی لیے، تو مجھے چھٹی دینا کوئی پریشانی نہیں، لیکن آنے والوں کا سوال پریشان کر دیتا ہے۔ مشکل کون سی بات ہے، آ جاؤ۔ خیر کیا بات قصہ حضرت، میں بیان میں بولنا نہیں حضرت، تو میں بولا تیرا نام بولتا نہیں لیکن بیان میں تو ضرور بولتا۔ نام بولنا گناہ ہے، سو بغیر نام کے حالات اگر علماء بیان میں نہ بیان کرے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ باہر کے حالات تو نبی نے منبر میں بیان کیا ہے،
خلفائے راشدین نے منبر میں بیان کیا ہے. آج مساجد کے ذمہ داران علماء پر خطبہ پر تنقید کرتے ہیں. باہر کے بیانات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نادان ہے, یہ جاہل ہے. ان کو ایسے مساجد کی ذمہ داری سے نکال کر پھینکو جیسے دال میں کرے پاک آتا ہے تو نکال کر پھینکتے. سارا عالم اور عالم اسلام اس وقت جس ٹینشن اور پریشانی سے گزر رہا ہے, رب کعبہ کی قسم اس کے کچھ ذرات ان علماء کرام نے بیان کیے. بالکل سچ فرمایا. یہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب کا ان کا پروڈکٹ استعمال کر کے ہم دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہر عالم کی ایسی گہری نظر ہونی چاہیے اور کھل کر بات ہو. ایسا نہیں کہ نندیال کا یہ کنارہ ہے اور مدرسے کا بالا خانہ ہے اور وہاں پر چند افراد کے بیچ میں علماء کا بیان ہو رہا ہے. یہ تمہاری نظر تمہاری عقل کہہ رہی ہے, یہ میری نظر اور میری عقل کہہ رہی ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا ہمارے اس جلسے کا ایک جملہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن ریکارڈ کرو کہ نہ کرو, لیکن ایک عالم کی شان ہی کھل کر بیان کرنے کا. اور ایسا نہیں کہ مولانا ہمایون صاحب دامت برکاتہم ہی بے باک انداز سے بیان کرتے ہیں. یہ میرا ایمان ہے, جس نے ایک دن کی دال بھی مدرسے کی کھائی ہے اس کے اندر جرت ضرور آتی ہے. ایک دن کی دال, ایک دن کا چاول اور ایک روٹی, چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کی دال ہو یا الکلیت الحنفیہ کی دال ہو, اللہ نے اس دال کے واسطے سے صحابہ کی جرت اور ہمت اور شجاعت پڑھنے والے طلباء کو عطا فرماتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ مولانا حق بیان کرتے ہیں اور وہ مولانا حق بیان کرتے ہیں اور وہ مولانا حق بیان کرتے ہیں. عالم کی شان ہی حق بیانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داروں نے تالا ڈال رکھا. ورنہ مجھے صاف کہنے دیجئے, ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جس بے باکی سے بیان فرماتے ہیں اسی لیول کی بے باکی ہمارے علاقوں کے مسجد کے علماء کے پاس بھی ہے, لیکن ان کو ماحول ملا, ان کو ماحول نہیں ملا. کیا مولانا حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم جس بے باکی اور جرت کے ساتھ اپنا کلام بیان کرتے ہیں, دشمنوں کے ایوانوں کے دروازے اور دریچے کھٹکھٹاتے ہیں. کون سی خاص بات ہے حضرت کے پاس؟ یہ بے ادبی نہیں ہے, تصابی بتا رہا ہوں. کون سی بات خاص بات ہے کہ حضرت کے ایک جانب جبرائیل اور دوسرے جانب میکائیل کھڑے رہتے ہیں؟ کیا حضرت کا قرآن ہمارے قرآن سے زیادہ پاورفل ہے کیا؟ وہی قرآن, وہی حدیث, وہی سیرت. لیکن حضرت کو ماحول اور مجلسیں ملی, بعض علماء کو وہ ماحول و مجلسیں ملی. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے صحیح بولوں کہ غلط بولوں؟ دو علماء کرام کو مواقع دو, صاف بیان کرنے کے موقع دو, کیونکہ علماء کی شان ہی بے باکی ہے. جو دب کر بیان کرتا ہے اس کا عمل کمزور نہیں, اس کا علم کمزور ہے.
عوام میں جو دبکر رہتا ہے اس کا علم کمزور نہیں، اس کا عمل کمزور ہے۔ آپ ڈریں گے تو آپ کا عمل کمزور، علماء ڈریں گے تو علماء کا علم کمزور، کیونکہ آپ کی نسبت عمل سے ہے، ان کی نسبت علم سے ہے۔ سچ فرمایا مولانا نے کہ ان کے پروڈکٹ کھا کر ہم لوگ دعا کریں، کیا قبول؟ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نا، فلسطین، مولانا ہمایوں صاحب دامن برکاتہم، آپ تعجب کریں گے، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ماحول کے ابھرتے ہوئے آپ عالم دین ہیں، اللہ خوش رکھے آپ جیسے علماء کو۔ اسرائیل کی تائید میں صرف عیسائی اور کچھ غیر مسلم ہی نہیں، ہمارے مسلمان بھی، اور فلسطین کی تائید میں ہم صرف مسلمان نہیں، کروڑوں غیر مسلم بھی، اور فلسطین کی تائید میں کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ کروڑوں غیر مسلموں کا رہنا اتنا تعجب نہیں جتنا اسرائیل کی تائید میں مسلمانوں کا رہنا تعجب ہے۔ آپ پڑھیں اخبارات، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے، گوگل کی مجلسیں آپ کو نصیب ہیں، یوٹیوب کی صحبت یافتہ ہے آپ لوگ، اگر میں واٹس ایپ کو ہر ایک کا سالہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کیا مطلب؟ ہے شاید اس کے اندر کچھ خیر کے پہلو بھی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ کل کی رپورٹ سنیں گے، شاید علماء پڑھے ہوں گے، کل کی رپورٹ سنیں گے تو آپ لوگوں کی اوسان خطا ہو جائے گی۔ جزیرۃ العرب، سعودی عرب، تقریباً 4 یا 5 سال کی محنت کے بعد وہ کوئی ناچ گانے کا نظام بنایا ہے۔ دیگر اسلامی ممالک، قطر ہے، بحرین ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، یہ تمام ممالک، ان سے اسلام کا اتنا گہرا تعلق نہیں جتنا کہ عرب کا اسلام سے گہرا تعلق ہے، حالانکہ یہ بھی عربی ممالک ہی ہیں لیکن دور ہے۔ ایک جغرافیائی بات بول رہا ہوں، حضرت مولانا سمجھتے ہوں گے، آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھیں آپ، لیکن یہ بحرین، عمان، قطر، دبئی، شارجہ، یہ تمام ممالک کا اسلام سے اتنا گہرا تعلق نہیں جتنا عرب کی سرزمین سے اسلام کا تعلق ہے۔ دبئی میں زبردست عیاشی ہو رہی ہے، وقت سے پہلے اگر کوئی اپنے بچے کو بالغ کرنا چاہتا ہے تو ایک ٹور دبئی کا کرے۔ اور ایک جملہ بھی ہے، بولو تو بول تو نہیں کہتا، نہیں بولتا، بولا ہوں مانا بوڑھے غصہ کرے تو میں ذمہ دار نہیں، تمہیں بولے بول کر، بوڑھا بھی اگر جوان ہونے کا ارادہ ہے تو ایک دبئی کا سفر کرے۔ دنیا کے عیاش ترین ممالک اور شہروں میں دبئی ٹاپ 3 میں ہے، سو لیکن ہے وہ عرب کی زمین۔ درد ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں، لیکن جو کام دبئی میں ہوتا ہے وہی اگر عرب میں ہوتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ عرب کا جو دائرہ ہے اس دائرے کی نسبت حرمین شریفین سے،
اسی عرب کی سرزمین میں نعت گانے کا ایک پروگرام کئی سالوں کی محنت کے بعد آج کی تاریخ میں منعقد ہوا. وہ تقریباً 3 مہینے کا وہ فیسٹیول ہے اور اس کا آغاز ہونے والا ہے. پورے عربی ممالک کی درخواستیں پہنچنے کے باوجود وہاں کا ولی عہد کہتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اور ہمارے ناچ گانے کو کیا تعلق. خیر وہ تو وہاں کی بات ہے. ہمارے کرناٹک کی ایک بات بولتا ہوں, یہ لفظ سنسر کر ڈالو ورنہ کرناٹک والے سنے تو میرا گھر بھی اٹھا کر نندیال کو بھیج ڈالیں گے. آجم کیا تم لگا سب محبت کریں گے آجم, اتنی گرمی کون برداشت کر رہا سب. نندیال, کڑپا, کرنول آپ کو گیا تو 3 دن مسلسل فیرن لولی لگانا پڑ رہا ہے. گھر میں پوچھتے صابن سے منہ دھوتے نہیں کیا تمہیں. خیر 3 جمعہ پہلے جمعے کے موقع پر تمام مساجد میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کی جنگ اور فلسطین کی فضیلت پر بیان کرنے کا حکم بڑوں سے صادر ہوا. لیکن اچانک جمعے سے پہلے, توجہ چاہتا ہوں مولانا, تمام مساجد کے اندر حکومت کی طرف سے یہ قانون پہنچایا گیا کہ دعا کرنا ہے تو کرو, لیکن کسی بھی مسجد میں فلسطین اور اسرائیل کے متعلق بات نہیں ہونا, حکومت ریکارڈ کرنے والی. میری مسجد کو آیا اور 3 دن سے مسجد کے پاس پولیس ہماری. ہمارے صدر صاحب بھی بولے ایسا, میں بولا دیکھ لے کو آیا ہوں تو پورا مطالعہ فلسطین اسرائیل بورڈ روم سے بھی وہ اب فوراً استعفیٰ دینے بھی ہوتا نہیں, تمہیں نکالنے بھی ہوتا نہیں. بیان کردال کو آپ کو فیصلہ سناؤ کیا ہے کہ قبول کریں, لیکن بورڈ روم سے وہ سنا کو آیا. اس کے بعد صدر صاحب غائب ہوئے, سب تک درو نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ مولانا آج آپ کا عنوان کیا تھا؟ فوراً 3:30 پونے 4 بجے, 5 بجے بیان تو یوٹیوب میں آ جاتا ہے, 3:30 بجے پونے 4 بجے فون کیا, آپ کیا بیان تھا مولانا آپ کا؟ میں نے کہا کہ اسی حالات پر بیان ہوا. آپ کی مسجد میں ہوا؟ جی الحمدللہ ہوا. نہیں کہتے نا, دینا نہیں کہتے نا, نہیں بھی تقریباً مسجدوں میں الحمدللہ ہوا ہے. حضرت میں بھی ووٹ دینا بول کر تھا حضرت, لیکن ہمارے ذمہ داران مل کر بولے کہ نکو دیو نکو, حکومت سے قانون آیا ہے. کہ میں سمجھانا نہیں کہ ابھی مسئلہ ضروری ہے. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ المکرمہ کیا ہے, مدینہ المنورہ کیا ہے, اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کیا ہے, فلسطین کیا ہے, نہیں معلوم. میں ماحول میں رہتا ہوں حضرت, 5 فضیلتیں فلسطین کی آپ مسلمانوں کو نہیں معلوم. فلسطین تو فلسطین, مدینہ المنورہ کی فضیلتوں سے ناواقف ہے یہ قوم. مجھ سے پوچھے ایک صاحب, حضرت حضور کی مزار مدینے میں 600 کیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں کہاں ہے؟ حضرت میرے ذہن میں ایک بات ہے, کعبۃ اللہ کے اندر شاید حضور کی مزار ہے. اللہ. میں نے کہا کہ پیارے, مکہ المکرمہ میں پیغمبر پیدا ہوئے, اللہ کا گھر ہے مدینہ المنورہ, جس کی تصویریں گھروں کے اندر محبت اور عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں. تھانوی فرماتے ہیں گنبد خضرا کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. محبت نہیں. اور تھانوی کے زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے وہ زبردست سند ہے. اور فقہاء نے لکھا ہے, مولانا کو پوچھ کر دیکھے, عاشق رسول ہیں, بڑے کمالات ہیں مولانا کے پاس.
لیکن اسے بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں اور بیان کرنا بھی نہیں. کبھی غائبانہ طور پر بیٹھیں گے, ہم اپنے علماء کرام کے تذکرے کریں گے. افسوس ہے ہماری قوم کا مرض ہے, انتقال ہو جاتے ہیں تو اوصاف نظر آتے ہیں, زندگی میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہی حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب افضل رشادی رحمت اللہ علیہ کئی سو مرتبہ نندیالہ کرنول کا سفر کیے, لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت کی ذات کیا ہے. کسی عقل مند نے بہت ہی اچھا کہا, کاندھے کو سہارا جتنا دیتے ہیں, اگر زندگی میں سہارا کسی کو مل جائے تو پھر بے سہارا زمانے میں کوئی نہیں ہوگا. مرنے کے بعد وہ سہارا دیتے نا, اگر زندگی میں دے دے بے سہارا لوگوں کو تو پھر زمانے میں کوئی بے سہارا نہیں ہوگا. مرنے کے بعد تو سب سہارا دیتے ہیں, زندگی میں سہارا, مرنے کے بعد تو اوصاف ابل کر آ جاتے ہیں. آدمی جاتا ہے تو اپنی ذات لے کر جاتا ہے لیکن صفات چھوڑ کر جاتا ہے. آدمی جاتا ہے تو اپنی ذات لے کر جاتا ہے لیکن صفات چھوڑ کر جاتا ہے. ایسے کہاں ملیں گے جو پڑوسیوں کا رات کے 11 بجے خیال کرے. مولانا بیان کر رہے ہیں گھر کے اندر مکسی پر پابندی ہو, چھپے ہوئے یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں. جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے کمالات سے پردے اٹھا دیتا ہے. حضرت کے نام کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے. حضرت حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں. عجیب فقہ حاصل کا حضرت کو. حضرت مفتی اشرف علی صاحب حکیم الملت رحمت اللہ علیہ ایک کتاب میں فرمایا, توجہ چاہتا ہوں طلبہ سے, مدارس کے طلبہ سے, فرمایا کہ عزیزان فقہ کا حاصل کرنا کمال نہیں, مزاج فقہ کا پیدا ہونا کمال ہے. یہاں جو علماء بیٹھے ہیں تو ان کو یہ جملہ بڑا دل کو لگے گا. فقہ کتابوں کے پڑھنے سے بھی آ جاتا ہے, مزاج فقہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے. مزاج فقہ جس کے پاس آتا ہے وہ ہر زمانے کے مسئلے کو چٹکی میں حل کرتا ہے. اور خود حضرت حکیم الملت کے پاس فقہ نہیں تھا, مزاج فقہ تھا. اور اسی طریقے سے ادباً اور اظہاراً نام بار بار لینا پڑتا ہے کہ حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب ارشد رشادی رحمت اللہ علیہ کے پاس صرف فقہ نہیں تھا, مزاج فقہ تھا. مزاج فقہ تھا زبردست اور عجیب کرامت تھی حضرت کی. حضرت اصل میں حافظ نہیں, میرے سامنے تو حضرت صاحب فرمائے حافظ نہیں, لیکن مسائل کے مطابق آیات جو بر وقت حضرت کو آتے تھے یہ حضرت کی کرامت تھی. حافظ ہو, پھر عالم ہو, فقیہ ہو, مزاج فقہ ہو, اب دلیل پیش کرنے کے لیے بر وقت قرآن کی آیت پیش کرتا ہے, یہ تو کمال ہے. کمال نہیں بول سکتے, کمال ہے. لیکن حافظ نہیں, فقہ بیان کرتے وقت بر موقع بر محل قرآن کی آیت کو پیش کرنا یہ تو بڑی بات ہوتی ہے. اور وہ بات حضرت کے پاس تھی. اور حضرت کی اور ایک عادت تھی کہ علمی بحث میں سامنے والے کے لیے پورا موقع دیتے تھے. میں کان پکڑتا ہوں, ایسے تو بدنام ہوں میں, مزید بدنام کرنے سے مجھے کچھ بھی اثر پڑے گا نہیں. آج جو مجلسیں منعقد ہوتے ہیں اس میں آزادی نہیں ہوتی, روب ہوتا ہے, روب. صحیح بول رہا ہوں, صحیح بولو. آج کل جو مجلسیں منعقد ہوتی ہے نا
आजादी नहीं होती। इजहार ख्याल की आजादी नहीं होती, रौब होता है, रौब। और मसाइल की मजलिस में अगर रौब हो तो फिर फिक़ह दफन हो जाता है। मैं आने वाला था मौलाना, मदरसे में जब ताज़ियती इजलास था, आने वाला था। मेरी हमेशा बदकिस्मती रहती है कि मैं शहर के मसाइल में शिरकत से महरूम रहता हूँ। वो हजरत का खास ताल्लुक था कि हजरत के विसाल पर मुझे हाजिरी का मौका मिला। बराबर उम्रे से आकर उतरिया, मगरिब के करीब करीब, फिर घर में दोस्त अहबाब थे, बहनें वगैरह थी, सबसे उनसे बातचीत कर रहा था। रात को 11:30 बजे थक थकाते हुए जब बिस्तर पर गया तो तब फोन आ रहा है। मैं हजरत के विसाल पर जितना ताज्जुब किया, उससे ज़्यादा इस बात पर ताज्जुब हुआ कि मुझे यकीन भी हो गया कि हजरत से हमारे ताल्लुकात खुलूस पर थे, इसलिए हजरत के विसाल पर मैं मौके पर था। वरना मैं आ जाता। ये तमाम बातें मैंने हजरत की मोहब्बत के खातिर जमा करके रखा था। मैं आम तौर पर ताज़ियती इजलासों में जब किसी को बात करने का मौका मिलता है, अपने ताल्लुकात बयान करके ताज़ियत का हक अदा करते हैं। भाई तुम्हारे ताल्लुकात मरहूम के साथ जो थे वो अलग बात है। मरहूम के कमालात बयान करने का नाम, सिफात बयान करने का नाम, फज़ाइल बयान करने का नाम ताज़ियती इजलास होते हैं। मेरा हजरत से बड़ा गहरा ताल्लुक था। एक मरतबा मैं हजरत के साथ सफर में गया। ये तो है भाई, यहाँ आपका ताल्लुक हजरत से कितना था वो बयान करने का जलसा नहीं, हजरत क्या थे वो बयान करने का जलसा है। अब मेरे इस जुमले पर क्या क्या तबसरे होते कि आई डोंट नो। हजरत की एक बड़ी सिफत थी मेरे दोस्तों, आप लोगों में से कोई हो सकता है या टेलीकास्ट के बाद भी लोग इतराज करेंगे, सीरतुर रसूल के जलसे में सीरत अतीक क्या है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, गुलामान मोहम्मद का तस्करा भी मोहम्मद की सीरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर की शान बयान करना ये नबी की सीरत है, सहाबा की शान बयान करना ये नबी की सीरत है। क्योंकि इन तमाम सहाबा से लेकर बाद वाले जितने भी अल्लाह के बंदे नबी के गुलाम पैदा हुए हैं, उनके अंदर के कमालात ये नबी का सदका है, नबी का सदका। तकरीर कहाँ से शुरू करिए, मालूम आपको, लैला मजनू से। अल्लाहु अकबर कबीरा। नौजवान जो आया उसकी भी बात करना है। हजरत के अंदर बड़े अजीब व गरीब कमालात, इल्म कूट 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 कर भरा हुआ। और कसम खाकर कहता हूँ मैं, हजरत के इल्म के मोतरिफ का तो हजरत के इल्म को मानना ये छोटों का तो फर्ज है ही। मौलाना अगर हजरत की तारीफ करते हैं तो कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं, साफ साफ। अगर हजरत के 1000, 2000 या 5000 या 10,000 शागिर्दान हजरत की तारीफ करते हैं तो ये हजरत की सनद नहीं है। लेकिन हजरत का कमाल तो वो था कि हजरत को पढ़ाने वाले असातिज़ा हजरत के इल्मी जलालत के मुतरिफ थे। हमारे अब्बास ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मियाँ कभी सादगी तो बहुत बड़ी सुन्नत है, लेकिन इस दौर में सादगी बड़ी मुसीबत है। कुछ चीजें होती है हालात के बदलने से
میں نے پوچھا ابا کو کہ کیا جی کیا قصہ؟ مولانا ہمایوں صاحب ہمارے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، ان کو معلوم کہ میں پوچھے ابا کو کیا ہمیشہ سادگی کی فضیلت بتاتے ہیں آپ، سادہ سیدھا رہتے ہیں آپ، لیکن آپ اس وقت سادگی مصیبت بول رہے نہ کہیں کو تو ابا جان بولے ایک جگہ جلسے کو بلائے کر دربار کو تاریخ دے ڈالی، بیچ میں فون بھی نہیں آیا، سما کو جلسہ کا تو آج فون کر نہیں کرتے، حضرت کب آ رہی تمہیں جلسے کو بول کر؟ حضرت بولے کہتے جوانی میں پڑھا تھے بڑھاپے میں ختم ہو گئے، کیسا آمد تمہیں بولو۔ اور ابا جان کی ایک شان تھی کہ وہ کسی اچھی سواری کا انتخاب نہیں کرتے، جیسے ملے ویسے چلے جاتے تھے۔ ان گاؤں کو پہنچے اور بیان ہوا، سب کچھ ہوا، واپسی میں وہ گاؤں سے ہائی وے تقریباً 30 کلومیٹر ہے، اور ابا کی ایک عادت تھی کہ بیان کے بعد وہ جگہ پر نہیں رہتے، فوراً نکل جاتے۔ حضرت عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوم کی عزت کی انتہا تقریر کی دعا کرتے، اس کے بعد قوم عزت دیتی نہیں کرتی۔ حضرت ہمارے حیدرآباد کے، پورے تلنگانہ و آندھرا کے محبوب العلماء حضرت عاقل صاحب حسامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھی نہیں ٹکتے تھے۔ میرے حال تقریر کے بعد حضرت والد صاحب بولے کہتے اب مجھے روانہ ہونا ہے، کہتے گاؤں والے بولے کہتے بسات نہیں نا حضرت صبح کو اتنا بسا، مجھے کسی صورت سے وہاں پہنچا دو، تو یہ ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا، خالی 30 کلومیٹر دور پہنچانے کے لیے۔ تب بولے والد صاحب کہ سادگی کبھی مصیبت بن جاتی ہے، کبھی سادگی فضیلتوں کے لیے حجاب بن جاتی ہے، کبھی سادگی کمالات کے لیے حجاب بن جاتی ہے، کبھی سادگی آدمی کو پہچاننے میں ٹھوکر بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت کا علم اور عمل حضرت کی حیات میں نظر اس لیے نہیں آیا کہ حضرت کے اندر سادگی، حضرت کے اندر سادگی تھی۔ کبھی علمی بحثیں ہمارے درمیان میں ہوتی، کبھی علمی بحثیں ہمارے درمیان ہوتی۔ مدرسے میں، حضرت کے مدرسے میں خدمت کرنے کا موقع ملا، اور میں نے کئی جگہ پر عرض کر دیا کہ والدین کی دعائیں اور میرے اساتذہ کی محنتیں اور توجہات کے بعد میرے پاس اس وقت علم کی دولت کا جو حصہ ہے وہ حضرت ارشد علیہ الرحمہ کی توجہات کا صدقہ۔ ادھر فارغ ہوا، ادھر مدرسے کو گیا، حضرت بڑی بڑی کتابیں دیے، میں نے کہ حضرت نہیں، حضرت نے فرمایا کہ مولانا اللہ رسول ہے، اس کے بعد میں ہوں، آگے بڑھو۔ اپنے چھوٹوں کو یہ ہمت دینے والی ذاتیں اس وقت بہت کم ہے، ورنہ دل اتنے تنگ ہو گئے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں میں، بڑوں کا بڑپن چھوٹوں کو ہضم نہیں ہوتا، چھوٹوں کا بڑپن بڑوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اتنے چھوٹے ہو گئے حضرت، کیا حضرت سب کہہ رہا ہوں میں؟ شاگردان اپنے اساتذہ سے جلنے کا دور ہے یہ، اور اساتذہ شاگردوں کی ترقی سے جلنے کا دور ہے یہ۔ یہ شکل و صورتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو تھانوی کے فرمان کے مطابق کہ ہم کو سلام کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا، سلام کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ حضرت کے ساتھ جب کسی مسئلے میں شاگردان اور مدرسے کے اساتذہ سب مل کر بیٹھتے تو اس مجلس اور اس موضوع میں حضرت سے بات کرتے ہوئے کبھی کسی کو جھجک نہیں ہوتی تھی، صاف صاف بات کرنے کا موقع ملتا۔ اور کمال یہ بھی تھا حضرت کا کہ جب بات حضرت کے پاس دلیلوں کے ساتھ ہوتی تو حضرت اسے منوانی کی فکر کرتے، حضرت کی دلیل سے مضبوط دلیل سامنے آ جاتی تو حضرت اسے قبول کر لیتے۔
یہ واقعہ ہمارے الکلیت السعودیہ میں کئی مرتبہ ہوئی. ہاں مولانا بات وہ صحیح ہے. زبردست علم. اگر حضرت اپنے علم کو قلم کی شکل دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرناٹک کے تھانوی ہو. پکی بات ہے، پکی بات ہے یہ. حضرت اپنے علم کو قلم کی شکل دے دیتے. ایسے کچھ حضرات ہیں جیسے ہمارے امیر شریعت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت نے اپنی صلاحیتوں کو قلم کی شکل نہیں دیا. حضرت سیف الدین صاحب علیہ الرحمہ اپنی صلاحیتوں کو قلم کی شکل نہیں دیا، اور حضرت ارشد علیہ الرحمہ اپنے علمی کمالات کو اور اپنی صلاحیت کو قلمی شکل نہیں دیا، ورنہ تو پھر کرناٹک بھی کئی تھانویوں پر ناز کرتا. کئی تھانویوں پر. غرض حضرت عالم تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے، فلاں تھے اپنی جگہ پر. عاشق رسول بھی تھے، سچے عاشق رسول. اس کی دلیل سنو کیا ہے. 2-4 منٹ میں بات کرتا ہوں. حضرت اشعار لکھتے، مولانا آپ کو معلوم ہے، اسے آواز دینے کے لیے کبھی کبھار مجھے یاد کرنا. سفر میں بھی جاتا حضرت کے ساتھ تو بڑے محبت کے ساتھ میرا نام صحیح پکارنے والے 2-4 شخصیات تھے، ورنہ مزمل بولتے، مزمل بول کر نہیں بولتے. ایک امیر شریعت، ایک میرے والد صاحب اور ایک حضرت. مزمل صاحب ایسا بولتے تھے، مزمل صاحب نہیں بولتے. زا مشدد کے ساتھ بولنے والے ہمارے بڑوں میں ایک حضرت تھے. تو حضرت کبھی کبھار ترنم دینے کے لیے مجھے بولتے. میں جب ترنم دیتا حضرت سن کر بہت مزہ لیتے، اور جب مدینہ منورہ حاضری ہوتی تو میں حضرت کے اشعار لے کر جاتا. اور حضرت کے کئی نعتیں میرے پاس ہیں اور مدینہ منورہ میں پڑھنے کا شرف پاتا. کبھی کبھی اللہ کی قسم باوضو بیٹھا مولانا، ایسا اتفاق بھی ہو گیا کہ روضہ اقدس کی جالیوں کے سامنے تصور بھی نہیں، مجھے تو صرف سلام کر کے گزرنا پڑتا، لیکن زبان سے بے اختیار حضرت کے اشعار نکل جاتے. اتوار کے دن جلسے کے وقت روضہ اقدس کے سامنے سلام پڑھ رہا ہوں حضرت کا. یہ سلام ہر وقت پڑھتا ہوں. اگر مولانا ادریس صاحب اجازت دے دے تو میں اس کو آج حضرت کا ایک سلام پڑھتا ہوں. مل جاتا تب تک تم لوگ کا درود پڑھ لے. کیا بولے مولانا؟ یہ بے اختیار اور ہر سفر میں پڑھا ہوں حضرت کی. میں نے کہا ہوں. اور اس کے ترنم پر حضرت مجھے بہت دعائیں دی. اور کبھی حضرت کی اطلاع کے بغیر جا کر آنا ہوتا تو حضرت پوچھتے کہ مولانا ہمارا سلام پہنچا کر. بولا کہ آپ کے سلام کو قبولیت حاصل ہے حضرت، آپ گزارش نہ کرے یا نہ کرے، لیکن وہاں بے ساختہ زبان سے نکل جائے. اے مہے تمام آپ پر سلام. حضرت بھی شاعر ہے، اور اتنا چھوٹا جملہ شعر میں ڈھالنا یہ ماہر شعراء کا ہی کام ہوتا ہے. اے مہے تمام آپ پر سلام، نازش انام آپ
सलाम। दिन में मेहनतें आप पर दुरूद, दिन में मेहनतें आप पर दुरूद, रात भर क़ियाम आप पर सलाम, रात भर क़ियाम आप पर सलाम। चाहत आपकी भाईचारगी, चाहत आपकी भाईचारगी, दुश्मनी हराम आप पर सलाम। दुश्मनी हराम आप पर सलाम। ये बड़ा जबरदस्त शेर हजरत का। बादशाहों के बादशाह भी, बादशाहों के बादशाह भी आपके गुलाम आप पर सलाम। बादशाहों के बादशाह भी आपके गुलाम आप पर सलाम। अदल से भरा फज़ल से है पुर, अदल से भरा फज़ल से है पुर, अदल से भरा फज़ल से है पुर, आपका निज़ाम आप पर सलाम, आपका निज़ाम आप पर सलाम। नबी की एक खास सिफत को हजरत ने शेर में जमा फरमाया, जहाँ अदल हो वहाँ फजल नहीं, जहाँ फजल हो वहाँ अदल नहीं। ये सिर्फ प्यारे आका का मौजिज़ा था। अदल भी होता था जहाँ, फजल भी वहाँ होता। सुभान अल्लाह। क्या मज़ा है। मैं समझता हूँ अल्लामा इकबाल के बारे में आता है कि इंतकाल के बाद किसी ने अल्लामा इकबाल को ख्वाब में देखा और पूछा कि अल्लामा क्या हुआ आपका? तो अल्लामा इकबाल ने कहा, आदमी जिस लाइन का होता है अल्लाह के दरबार में उस लाइन का हिसाब बड़ा सख्त होता है। सियासी लोग नमाज़ पढ़कर मग़फ़िरत पा नहीं सकते जब तक कि सियासत का हिसाब नहीं। उलमा तहज्जुद पढ़कर बेड़ा पार नहीं कर सकते जब तक कि अपने इल्म का हक अदा नहीं कर। आदमी जिस लाइन का होता है उस लाइन का हिसाब अल्लाह के दरबार में बड़ा सख्त होता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा हिसाब नमाज रोजे ज़कात और हज से ज़्यादा अशआर कर लिया। फिर ख्वाब देखने वाले ने पूछा, अल्लामा हुआ क्या? तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, हिसाब भी अशआर पर हुआ, नजात भी अशआर पर हुई। सुभान अल्लाह। हिसाब भी अशआर पर, हिसाब भी अशआर का हुआ, नजात भी अशआर पर भी। फिर ख्वाब देखने वाले ने पूछा, कौन से शेर पर आपकी नजात हुई? तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो एक शेर जवाब शिकवा का आखिर, अल्लाह ने उसके सदक़े मेरी मग़फ़िरत फरमाई। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि इकबाल, मेरी आयत के तर्जुमे करने वाले लाखों तो पैदा हुए लेकिन तेरा तर्जुमा ही निराला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ویسے میرا دل کہتا ہے کہ حضرت کے کمالات تو ترقی درجات رہے ہیں، لیکن اشعار سبب نجات ہے۔ ایسے ایسے اشعار حضرت، قسم اللہ کی، ایسے ایسے اشعار دیکھیے۔ حضور کی جو یہ خاص صفت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص میں لکھا ہے، جہاں عدل ہو وہاں فضل کیا، جہاں فضل ہو وہاں عدل کیا، عدل ہو تو فضل سے دور، فضل ہو تو عدل معاف۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان تھی، عدل کے ساتھ فضل۔ فیصلہ بھی سناتے تھے، اس فیصلے میں اس کے لیے فائدہ بھی ہوتا تھا۔ حضرت علیہ الرحمہ نے نبی کے اس شان کو پیش کرتے ہیں، عدل سے بارا فضل سے ہے پر آپ کا نظام، آپ پر سلام، اے مہے تمام آپ پر سلام، نازش انام آپ پر سلام۔ بیت المقدس، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، تمام باتیں بولنے کا ارادہ تھا، لیکن وقت کی تنگ دامنی اپنے تمام باتوں کو کاٹتا ہوں۔ آج جو فلسطین پر مسائل چل رہے ہیں، اور فلسطین کے بارے میں کسی قسم کا سودا تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے 3 مقدس مقامات ہیں جس سے ہمارے جان کا رشتہ نہیں بلکہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ایک مکہ المکرمہ، دوسرا مدینہ المنورہ، تیسرا فلسطین ہے۔ اور ایک فضیلت جو مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے، وہ فضیلت مسجد نبوی کو بھی حاصل نہیں، وہ فضیلت مسجد حرام کو بھی حاصل نہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، جید عالم دین تشریف فرما ہے، ان کے سامنے یہ وثیقہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک فضیلت جس کو حضرت نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا، ایک فضیلت جو مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے، وہ مسجد نبوی کو بھی نہیں، مسجد حرام کو بھی نہیں۔ کیسے؟ مسجد حرام میں آپ نے امامت فرمائی، اقتداء کرنے والے صحابہ، مسجد نبوی میں آپ نے امامت فرمائی، اقتداء کرنے والے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ، لیکن مسجد اقصیٰ میں آپ امامت کرتے ہیں تو اقتداء کرنے والے انبیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت کسی اور کی مسجد کو حاصل نہیں، اسی کو حضرت نے اپنے شعر میں ڈھالا ہے۔ انبیاء رسول مقتدی ہوئے، انبیاء رسول مقتدی ہوئے، آپ ہیں امام آپ پر سلام، انبیاء رسول مقتدی ہوئے، آپ ہیں امام آپ پر سلام، اے مہے تمام آپ پر سلام، نازش انام آپ پر سلام، آپ پر سلام، آپ پر سلام۔ آپ ایسے خوبیوں کے مالک، عاشق رسول تھے آپ، علماء کی قدر کرو۔ جانے کے بعد تو سب روتے ہیں۔ اندیال میں جورو ستاتی نہیں ستاتی، گارنٹی کے ساتھ اگر بولے نہیں ستاتی تو 2 کام کروں گا، ایک وہاں کے رشتے یہاں کروں گا، ایک میرے اپنے بارے میں بھی سوچوں گا۔ کتنا ستانے والی جورو رہی تو بھی شوہر مر گیا، یا ستانے والا شوہر رہا تو بھی شوہر مر گیا، تو مرنے کے بعد رونا تو سب کو آنا ہے۔ قدر اس وقت کرو جب شخصیات زندہ ہو، قدر اس وقت کرو جب شخصیات زندہ ہو۔ یہ میں نے لنک کہاں سے جوڑا؟ اب آواز اٹھانے کا موقع ہے، فلسطین کو اور مسجد اقصیٰ کو بچانے کا موقع ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے چلے گئی
تو پھر لاکھ روئے کوئی فائدہ نہیں، لاکھ روئے کوئی فائدہ نہیں۔ خیر مسجد کے ذمہ داروں بیان کرو لوگوں کو حالت خراب ہی کسی چھوڑا تو بھی ذمہ دار ہم چھوڑتا نہیں، حکومت والے ہمارے لیے بھی ذمہ دار ڈالتی ہیں، پوچھیے ابھی بھی ہیں ان کے سامنے فون آیا، ہماری مسجد کے صدر صاحب بولے کیا بھی یہ بات کرنا نہیں، ان کو میں کریا نہیں، پھر بھی ان کو سمجھایا نہیں حاجی صاحب بڑے بڑے بزرگوں کا حکم آیا ہے بیان کرو کو بول کو ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو فلسطین جن سے ہمارے جان کا رشتہ نہیں، ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا ملک ہماری جان ہے، عرب اور فلسطین ہمارا ایمان ہے۔ فلسطین جہاں قبل اول اللہ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ، لیکن اس کے ماننے والوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی، کعبۃ اللہ پہلا گھر، مسجد اقصی پہلا قبلہ۔ یہاں قبلے کے ساتھ نماز ہوتی تھی، وہاں صرف آقا کے اوپر حکم نازل ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا تھا، نماز نہیں ہوتی، پہلا قبلہ۔ تو صدر صاحب کیا بولے گا جگہ کہ حضرت امام صاحب کو گیا سو قبلہ چھوڑو جی، اب ہے سو قبلے کی بات کرو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعائیں کرو۔ مولانا نے بہت درد کے ساتھ بیان کیا، حضرت نے بیان کیا، مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ نبی کے صفات میں ایک درد ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو پھر درد کا پورا مضمون تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، بزرگوں کی دعائیں لے کر۔ درد نہیں تو پھر انسان نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت نہیں، درد، ہمدردی۔ اسی لیے بزرگوں نے کیا کہا، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس سے خدا مل گیا تو پھر جنت کیا فری میں اٹھا لے سکتے۔ درد پیدا کرو، گنہگار کو بھی دیکھے تو اپنے اندر درد پیدا کرو، حقارت مت کرو۔ شرابی کو دیکھ کر دعا کرو۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، باہر جس گنہگار پر نظر پڑتی اس کے لیے بزرگ دعا کرتے تھے۔ شاہ رخ خان، سلمان خان فلمی باتیں کرے تو لوگ پوچھتے تم نہ کیسا معلوم حضرت پر، دیکھے تو معلوم نہیں ہوتا، پڑھے تو بھی معلوم نہیں۔ لیلا مجنون تم نہ کیسا معلوم، پکچر بھی نکلیا کرتے لیلا مجنون، کہتے سمجھ نہ دیکھا نہیں ان کو، ہاں تم لگا ڈاؤٹ کریں گے، پکچر بھی نکلیا، دیکھے رہیں گے رات کا اندھیرا کسے دکھتا، رات کا اندھیرا کسے دکھتا، دروازے بند کر لیتے ہیں تو اس دور میں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، باہر کی دنیا کا تقوی کا اعتبار نہیں، تنہائی اور اندھیرے میں جس کے پاس تقوی ہے وہی اللہ کا ولی ہے، ورنہ تنہائی اس کی کتنی کیسی ہے سب جانتے ہیں۔ تنہائیاں پاک رکھو۔ لیلا جو تھی نا اس کا نام لیلا نہیں، انہیں اتنی کالی تھی کہ کو بول کو اس کا نام لیلا پڑ گیا۔ عرب میں کون بھی کالے ہوتے تو عبد اللیل رکھاتے نام۔
लई के को लई अरबी में काले को बोलते हैं। रात अंधेरी क्या वाली थी, काली करती थी। और लैला भी इतनी काली थी, उसका नाम लैला पड़ गया। लैला का तर्जुमा माशूका नहीं, जबरदस्त काली थी। अरब बड़े सच्चे थे हम नहीं, और हमें बड़े झूठे। हमना घर में कोई भी बच्चा काला पैदा हुआ था, चांद पाशा। कहाँ चांद, कहाँ इसका पता? तेरा अरबी में नाम रखना है तो कमरुद्दीन। लैला काली, उस जमाने का बादशाह। लैला मजनू की मोहब्बत के चर्चे उस दौर में सारी दुनिया में फैल गए थे। तो बादशाह पूछिया वजीर को, ये लैला कितना काट है सब, जिसके पीछे नौजवान मजनून होगा ना। बादशाह तुम्हारी सल्तनत में 600 ओ, मेरी सल्तनत में इतनी जबरदस्त खूबसूरत औरत, भैया पकड़ो उसको। अब उसे पकड़ लगा, उन्हें भड़क को उड़े गिड़े पाई। बादशाह भी खुश होगा, मजनू को मिलती कि नहीं मिलती कि मंजे तो मिलती। मजनू को मिलती कि नहीं मिलती कि मंजे तो मिलती रहे, बाबा बोलकर खुश होगा। पकड़ने को भी आए वजीरा, बाहर के कपड़े बड़े खूबसूरत, कोई खरीद है लतीफा पढ़ा मौलाना हुमायूं हजरत, वो नौजवानों के लिए सबक भी है लतीफा की। सूरत देख को फैसला नहीं करना है, पावा देख को फैसला करना है। तो कितनी काली रहती हुई सूरत पहले लोग से गोरी हो जाती है, असल कलर दिखाता सो पाऊं। बादशाह के खुश होगा, बाहर के कपड़े इतने खूबसूरत है ना, अंदर का चांद करनी का कैसा बोला बेनिकाब किया जाए। अब उन्हें हल्का सा पर्दा उठाइए। बादशाह बेहोश होकर होश में आया। बादशाह बेहोश होकर होश में आया। वो कलर, वो हम क्या, वो होटा। अपने आप को आए तुम कुर्सी पर को संभाला। बादशाह को गुस्सा आया, इले देखे तो आई कि इसके ऊपर इतना मरता नहीं है, तो मजनू पकड़ लगा। अब उसे पकड़ लगा, मैं बादशाह के दरबार में आजा, पूरी लैला 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 बोला। बादशाह पूछा, रे गुग्गू लैला देखा क्या कब भी? हाँ देखा। कहाँ देखा? तसव्वुर में देखा। इसके वास्ते चले हैं। अरे हकीकत में देखा तो उन्हें बोलिया तसव्वुर में कितनी खूबसूरत है, तो हकीकत का आलम क्या होगा? दीवाने मोहब्बत अंधी बोलते नहीं, वो तुझे देखकर समझ में आई है बात। मेरे दरबार में है लैला इस वक्त। सर्रा दिखाओ। देखा नहीं तो अच्छा है, देखा तो वो पूरी मोहब्बत नफरत से बदल जाएगी। एक मर्तबा दिखा दो आलम पना, एक मर्तबा दिखा दो आलम पना, एक मर्तबा दिखा दो आलम पना, आलम पना, आलम पना। इसके तड़पने को देखकर बादशाह इसे होश में लाने के से उसे लाको खड़ा करके बोला, देख बात तू करो। देखते ही उन्हें भी बेहोश हो गया। फिर उसे पानी के छींटे करके उठाया। समझ में आई बात? समझ में आई। देखिए तेरे से अगर मैं बेहोश हुआ, नहीं बादशाह तुम्हारा बेहोश होना अलग, मैं तसव्वुर में कितना सोचा कि उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा इसका हुस्न है। दीवाने का इधर खूबसूरत नहीं तो क्या बादशाह? अरे नजर कैसी है, काली है, करोटी है, मोटा मोटे ही, हम क्या उभरे हुए ही, पिशानी तालू तक चलेगी है, बाला भी कैसे कैसे। अरे जाओ बादशाह, तुम्हारे हल्का क्या है कि मालूम नहीं। असल में तुम्हें मेरी लैला को बादशाह की निगाहों से देखे हैं, मजनू की निगाह से नहीं देखे। मौलाना ने जो कहा था वो मोहब्बत है।
ہم تو وہی للا کی مثال ہے. لیکن محبت جو ہوتی ہے نا وہ جس سے ہوتی ہے اس کے اندر محبت عشق حسن پیدا کرے. بڑوں کو چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی تعریف. تھانوی نے صاف لکھا ہے. ایک مجلس میں تھانوی بڑے اصول کے پابند تھے. ایک مجلس میں تھانوی نے ان کے ایک مرید جب تھانوی کی تعریف کرے تو ڈانٹ کر بٹھائے. اور ایک مجلس میں ایک مرید نے حضرت تھانوی کی تعریف کی ہے تو حضرت نے ان کو کچھ تحفہ دیا. یہ بیچ کے ادھر ان کو بڑوں کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت کو پوچھے بڑے ادب سے کہ حضرت انہوں تعریف کرے تو اللہ ہے. حضرت فرمایا کہ اس وقت تعریف برداشت کرنے کی کیفیت میں نہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ کیفیت عطا کر دی. انہیں تعریف کر کے اس کے مرتبے بڑھتے ہوئے نظر آئے تو میں نے اسے موقع دیا. نبی کے سامنے صحابہ نبی کی تعریف کرتے تھے اور ساری دنیا میں نبی کی ذاتی اقدس ایسی تھی جو تعریف سے بھی آگے تھی. تعریف سے بھی آگے تھی. بات جو ہوتی ہے وہ محبت عشق ہوتا ہے. بس آج مولانا نے سیرت النبی کا جلسہ بھی رکھا, اپنے محسن استاد محترم کی تعزیت کا اجلاس بھی رکھا, اور بہت خوشی ہوئی مجھے کہ مولانا نے حضرت کے فرزند ارجمن کی جو عزت افزائی فرمائی یہ برحق ہے. صحابہ حسنین سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حسنین کی نسبت کسی اور سے نہیں, حضور سے. حضرت عمر اپنے بیٹوں سے زیادہ حسنین سے محبت کرتے تھے, اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے. حسنین حضور کی آل ہے. جیسے ہم بڑوں سے محبت کرتے ہیں, بڑوں کی اولاد سے محبت کرنا بھی بڑوں کی محبت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس نوجوان عالم دین کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور جو ذمہ داری بار نہیں بوجھ لوں, بار نہیں بوجھ لوں. الفاظ بھی بہت احتیاط سے بولنا ہے, کبھی کبھار ہمارے سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بار بھی نہیں, بوجھ بھی نہیں, ذمہ داری ہے, اور پوری ہمت کے ساتھ آپ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ. اس لیے کہ مانگ کر اگر لیتے تو تب آپ کے لیے خطرہ ہوتا, مشورے سے طے ہوا ہے تو اللہ کی مدد شامل. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری مدد فرمائے. حاسدوں کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, بد نظروں کی بد نظری سے بے حد حفاظت فرمائے. آیت جو پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اس پر مجھے کچھ بات کرنے کا ارادہ تھا, تو اسی کی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں. ہمارے شیخ عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامن برکاتہم کی ایک کتاب گھر جنت کیسے بنے حضرت لے کر آئے, ہمارے دوست لے کر آئے. اس کتاب میں شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, بچوں کی تربیت کیسے کرنا, یہ تمام باتوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت نے جمع فرمایا ہے. جاتے ہوئے ضرور خریدیں, پڑھیں, دوسروں کو بھی تحفہ دیں. وہ پڑھیں گے, عمل کریں گے, اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.